امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہفتے کے روز اسلام آباد میں ہوں گے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ امریکہ کی تصدیق۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولن لیوچ کہتی ہیں کہ نائب صدر نے ایران جنگ کے آغاز سے ہی کلیدی کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر مذاکراتی ٹیم ہفتے کی صبح اسلام آباد پہنچے گی۔ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی مذاکراتی وفد میں شامل ہوں گے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے جنگ میں اپنے اہداف حاصل کر لیے۔ ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام پر ہماری فورسز کی جانب سے کامیاب حملے کیے گئے۔ ایران اب اس خطے میں پراکسیز کو ہتھیار فراہم نہیں کر سکتا۔ ایران نے آبنہ ہرمز کھولنے پر اتفاق کیا تھا۔ لبنان اس جنگ بندی معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ چین کے ساتھ اعلیٰ سطح مذاکرات ہو رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات رواں ہفتے شروع ہوں گے۔ امریکہ نے ایران کی جانب سے 10 نکاتی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ نئی تجاویز زیادہ قابل فہم ہیں جو امریکہ اور پاکستانیوں کو بھی سمجھ آ رہی ہیں۔ بڈاپشت میں میڈیا سے گفتگو میں جے ڈی وینس نے واضح کیا کہ لبنان پر حملے کبھی بھی سیز فائر معاہدے کا حصہ نہیں تھے۔ اگر ایران چاہتا ہے یہ معاہدہ لبنان کی وجہ سے متاثر ہو تو اس کا اپنا انتخاب ہوگا۔ ایران نے آبنہ ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا ہے۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے اندر کچھ عناصر اس عمل سے خوش نہیں ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات پاکستان کے ذریعے جاری ہیں۔ دنیا لبنان میں قتل عام دیکھ رہی ہے۔ سیز فائر اور اسرائیل کے ذریعے جنگ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ دونوں راستوں پر ایک ساتھ چلنا ممکن نہیں۔ امریکہ ان میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ گیند امریکی کوچ میں ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اپنے وعدوں پر کتنا عمل کر رہا ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی لبنان میں بمباری، 252 افراد شہید، 1100 سے زائد زخمی۔ اسرائیل لبنان کا پر زمینی اور فضائی حملے روکنے سے انکار۔ نیتن یاہو نے کہا کہ لبنان مجوزہ جنگ بندی معاہدے میں شامل نہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی 10 نکاتی تجاویز میں اسرائیل کے حزب اللہ پر حملے روکنے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ جنگ بندی کے احترام میں عراق کے ایران نواز مزاحمتی تحریک کا 2 ہفتے کے لیے حملے روکنے کا اعلان۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ جنگ زدہ علاقے میں بعض مقامات پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی اطلاعات دی گئی ہیں جو کہ عمل کی روح متاثر کر رہی ہے۔ تمام فریقوں سے مخلصانہ درخواست ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری خطے کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر امن کے سفیر بن کر سامنے آئے۔ وزیر اعظم کی درخواست پر ایران اور امریکہ جنگ روکنے پر متفق۔ صدر ٹرمپ کا 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کا اعلان۔ ایران نے بھی آبنہ ہرمز کھول دی۔ 2 جہاز آبنہ ہرمز سے گزر بھی گئے۔ امریکی صدر نے پاکستانی کوششوں کے نتیجے میں ایران کو دی گئی ڈیڈ لائن میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی۔ فیصلہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر کی درخواست پر کیا گیا۔ اسرائیل نے بھی عارضی جنگ بندی سے اتفاق کر لیا۔ اسلام آباد ایران امریکہ ام مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی اور امریکی وفود کی شرکت کی تصدیق کر دی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا، امید ہے خطے میں پائیدار امن کے لیے ام مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ ام مذاکرات کی راہ ہموار کرنے پر چین، سعودی عرب، ترکیہ، مصر، قطر اور خلیج تعاون کو کونسل کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ ایرانی اور امریکی قیادت نے دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ لبنان اور دیگر جگہوں پر بھی لڑائی رکنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں رابطہ۔ ایرانی صدر نے اسلام آباد مذاکرات میں ایران کے شرکت کرنے کی تصدیق کی۔ ذرائع کے مطابق ایرانی اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی ایران، جبکہ نائب صدر جے ڈی وینس اور نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ بندی پر ایرانی قیادت کی دانش مندی اور دور اندیشی کو سراہا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے لیے تعظیم کا اظہار۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ جنگ بندی کے لیے پاکستانی قیادت کی کوششوں کو سراہا۔ ایرانی صدر کا پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ 45 منٹ کی گفتگو میں دونوں رہنماؤں کا باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کا ٹیلیفونک رابطہ۔ ایرانی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق عباس اراغچی نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کے ذمہ دارانہ اور مستحکم کردار کو سراہا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے سیز فائر کی انتھک کوشش کی۔ ایران نے اپنے 10 مطالبات امریکہ کے حوالے کر دیے۔ ایران کا پہلا مطالبہ امریکہ آئندہ جوہریت نہ کرنے کی قابل قبول ضمانت دے۔ دوسرا مطالبہ آبنائے ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول برقرار رہے گا۔ تیسرا مطالبہ ایران کے یورینیم افزودگی کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ چوتھا مطالبہ ایران پر عائد تمام پرائمری پابندیاں ختم کی جائیں۔ پانچواں مطالبہ ایران پر عائد تمام سیکنڈری پابندیاں ختم کی جائیں۔ چھٹا مطالبہ سلامتی کونسل کی ایران کے خلاف تمام قراردادیں ختم کی جائیں۔ ایران کا ساتواں مطالبہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی تمام قراردادیں ختم کرنا ہے۔ آٹھواں مطالبہ پورے خطے سے امریکی فوجی اڈوں کا خاتمہ اور فوجیوں کا انخلاء ہے۔ نواں مطالبہ ایران، لبنان، عراق اور یمن میں جنگ بندی کا ہے۔ 10واں مطالبہ ایران کو تاوان جنگ ادا کیا جائے۔ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ محصولات اور پابندیوں پر بات کریں گے۔ ایران میں یورینیم افزودگی نہیں ہوگی۔ امریکہ ایران کے ساتھ مل کر زیر زمین دفن تمام نیوکلیئر ڈسٹ نکال کر ختم کرے گا۔ یہ معاملہ اب بھی اور پہلے بھی سیٹلائٹ کی انتہائی نگرانی میں رہا۔ پاکستانی وزیراعظم اور فیلڈ مارشل نے ایران پر حملے روکنے کی درخواست کی۔ آبنائے ہرمز مکمل کھولنے کی ضمانت پر بمباری روکی۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کا دباؤ کم کرنے میں مدد کرے گا۔ ہر قسم کے اسباب فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ وہ ممالک جو ایران کو ہتھیار فراہم کریں گے ان پر 50% ٹیرف عائد کریں گے۔ چین نے بھی ایران کو جنگ بندی پر راضی کیا۔ ایران سمیت ہر ملک امن کا خواہاں ہے۔ ایران کی 10 نکاتی تجاویز قابل عمل سمجھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران کے حوالے سے اچھی پیش رفت کے لیے بے چین ہیں۔ ایرانی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز کھولنے کو تیار ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ایران پر حملے روک دیے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے ایران کو بڑی شکست دی۔ صدر ٹرمپ نے جو کامیابیاں حاصل کی وہ کسی اور امریکی صدر کو حاصل نہیں ہوئی۔ نئے ایرانی سپریم لیڈر زخمی ہیں۔ ایران کے نیوی اور میزائل پروگرام کو ختم کر دیا گیا۔ نئی ایرانی رجیم سمجھتی ہے کہ ڈیل کرنا بہتر ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران کا فضائی دفاعی نظام کا 80% تباہ کر دیا گیا۔ ایران میں شاندار کامیابیاں حاصل کی۔ جنگ میں ہمارے 13 فوجی ہلاک اور 500 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی نے جنگ بندی کی منظوری دے دی۔ تمام فوجی یونٹس کو فوری جنگ بندی پر عمل درآمد کرنے کا حکم۔ سپریم لیڈر نے بیان میں کہا یہ جنگ کا خاتمہ نہیں، صرف وقفہ ہے۔ تمام فوجی شاخیں فائر بندی کے حکم پر عمل کریں۔ ملک مکمل طور پر الرٹ رہے گا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جنگ بندی معاہدے کی توثیق۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران پر حملے رک گئے تو تہران بھی حملے روک دے گا۔ ایرانی فوج سے رابطے کے ساتھ آبنائے ہرمز سے 2 ہفتے تک محفوظ ٹرانزٹ ممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جنگ بندی کے اعلان پر ایرانی سڑکوں پر نکل آئے۔ پرچم لہراتے ہوئے نعرے بازی، امن کے لیے مثبت کردار ادا کرنے پر پاکستان شکریہ کے نعرے بھی گونجتے رہے۔ ایرانی مرد و خواتین اور بچے سب ہی خوش، جنگ بندی پر خوشی کے گیت گاتے رقص کرتے رہے۔ سبز ہلالی پرچم اٹھائے ایرانی شہریوں نے پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی ایران جنگ بندی پر جشن منایا گیا۔ امریکہ ایران مذاکرات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 10 اپریل کو یوم تشکر منانے کا اعلان۔ قوم سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعاؤں کی اپیل۔ اعلامیہ کے مطابق وفاقی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پاکستان اور سعودی عرب 2 بھائی اور ایک خاندان ہے۔ مشترکہ کاوشوں سے مسلم ملکوں اور امن کے لیے کام کیا۔ اللہ نے چاہا تو جنگ کے شعلے ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے امریکی قیادت سے بھی رابطے رہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت یکسو تھی، یکسو ہے اور ہمیشہ یکسو رہے گی۔ وفاقی کابینہ کا سیز فائر کرانے پر قومی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین۔
मिठाई तकसीम की गई। काबीना अरकान ने डेस्क बजाकर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया। शुक्रिया पाकिस्तान, सारी दुनिया यकजुबान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी जंगबंदी का खैर मकदम। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और जुर्रतमंदाना सिफारतकारी की। मुज़ाकरात दयानतदारी और संजीदगी के साथ आगे बढ़ने चाहिए। इराक़ी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मसले के मुस्तकिल हल के लिए अमरीका और ईरान को मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक, फ्रांसीसी सदर एमैनुएल मैक्रोन का अमन मुआहदे का खैर मकदम। साबिका तालवी वज़ीर आज़म पावलो जी मैतलोनी ने पाकिस्तान को नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने जंग बंदी के लिए खामोश और मौसर सिफारती किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कतरी मीडिया के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची ईरान पहुंच गए। पाकिस्तान की आलमी पजीराई पर भारतीय मीडिया में सफ़े मातम। एंकर्स और तज्जियाकारों की दुहाइयां। मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय सहाफ़ी और तज्जियाकार ने ट्रंप की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 10 साल कबल उड़ी हमले के बाद मोदी ने पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने का वादा किया था, लेकिन आज भारत तनहा हो गया। अपोजिशन रहनुमा मुश्तबा मुफ्ती, संजय रावत, संजय सिंह, अखिलेश यादव, राशिद अल्वी और साबिक रॉ चीफ विक्रम सूद ने मुस्बत किरदार पर पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। पाकिस्तान ने पूरी ईरानी तहजीब को बचा लिया। आलमी मीडिया पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी की मोहतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कामयाब सालिस करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बड़े आलमी नशरियाती इदारों की शह सुर्खी बन गए। CNN, BBC, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़, राइटर्स, अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत आलमी मीडिया की हेडलाइंस पे पाकिस्तान की सिफारतकारी के चर्चे। CNN के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया। BBC ने लिखा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमरीका और ईरान 2 हफ्ते की जंगबंदी पर रजामंद हुए। कतरी मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तानी सालसी के एहतराम में जंगबंदी कबूल की। सदर आसिफ अली जरदारी का जंग बंदी का खैर मकदम। सीज फायर को बर वक्त इकदाम करार देते हुए कहा, मुकालमे तहम्मुल और खत्ते में ज्यादा मुस्तहकम माहौल पैदा होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुसलसल सिफारती कोशिशों, क़यादत और इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान ने हमेशा नेक नियति के साथ कशीदगी में कमी के लिए काम किया। ईरान और अमरीकी क़यादत ने कशीदगी के बजाय मुकालमे का रास्ता इख्तियार किया। सऊदी क़यादत की मुसलसल कोशिशों को भी सराहा। कामयाब सिफारतकारी पर पाकिस्तानी अवाम भी खुश। इक़दाम को मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए रोशन उम्मीद करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश। कराची चैम्बर का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करने का मुतालिबा। हैदराबाद में ताजरों और समाजी तंजीमों की रैली। जंगबंदी की कोशिशों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। ताजरों ने मिठाइयाँ भी तकसीम की। पाकिस्तान की सिफारतकारी जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता और मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का हामी है। चीन ने मशरिक़ वस्ता और खलीजी खित्ते में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का एतराफ़ किया। इसहाक डार के सऊदी अरब, कतर, मिस्र और यूरोपीय यूनियन से राबते। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के साथ मिलकर खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। इसहाक डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती काविशों से आगाह किया। इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया क्लास से टेलीफोनिक गुफ्तगू। काया क्लास का अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हमायत का इजहार।
नवाज शरीफ की जानिब से जंग बंदी का खैर मुकद्दम वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान की दानिशमंदी के लिए क़यादत काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया। जंग बंदी के खैर मुकद्दम की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का भी सीज़ फायर कराने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार नुमाया हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सीज़ फायर पर फौरी अमल दरामद पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब हुआ। मोदी फारिग हो गया, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा। भारतीय मीडिया अब तड़पता रहेगा। जंग बंदी मुआहदा बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, स्पेन, यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय कौंसिल और जापान की जानिब से पाकिस्तान और दीगर शराकतदारों का शुक्रिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि जंग के खात्मे के लिए तेज़ और देरपा मुज़ाकरात किए जाएँ। ये ईरान के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और खत्ते में सलामती को यकीनी बनाने के लिए निहायत अहम होगा। इससे आलमी सतह पर तवानाई के शदीद बहरान को भी रोका जा सकता है। हम अमरीका और दीगर शराकतदारों के साथ करीबी राबते में हैं। फरीकैन से अपील करते हैं कि लबनान समेत तमाम मकामात पर जंग बंदी पर अमल करें। यूरोपीय ममालिक आबना हुर्मस में जहाज़ रानी की आज़ादी को यकीनी बनाने में किरदार अदा करें। अमेरिका ईरान में जंग बंदी, आलमी मार्केटों से सुकून का सांस लिया। ऑयल मार्केट में खाम तेल $17 की रिकॉर्ड कमी, एक बैरल $92.50 का हो गया। अमरीकी खाम तेल $19 सस्ता, $93 में ट्रेडिंग। सोने की कीमत में $140 का इजाफा, एक औंस की $4,825 में फरोख्त। दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में तेजी, एशिया और यूरोप की मार्केटें संभल गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का नया रिकॉर्ड, अपर लॉक लगने पर ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोक दी गई। 100 इंडेक्स में 14,137 पॉइंट्स का गैर मामूली इजाफा, 1,65,811 पर बंद। पाकिस्तान में सोना $15,700 महंगा, 1 तोला $5,04,162 का हो गया।